نبی جائے تب بھی سلام. کیا مطلب؟ یعنی آتے ہیں تو سلام ہے چکو نبی کی ولادت ہو رہی ہے, اور جاتے سلام کیوں ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ مر کے مٹی ہو گئے, وہ وہاں چل کے بھی زندہ ہیں. یہ ان کی زندگی پر یہ دلیل ہے. اور سلام ہمیشہ زندے کے ہوتا, مردے کو کوئی سلام نہیں کرتا. اسی لیے ادھر دیکھو, جب تک بندہ مرا پڑا ہے تو کوئی سلام نہیں کہتا, جب قبر میں دفن کر دو تو پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. پتہ چلا قبر میں چل کے وہ زندہ ہوتا ہے, پھر سلام کہا جاتا ہے. اور میں یہیں پر ایک نقطہ, حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ, علماء کی توجہ, یہ جتنی دیر بندہ مردہ ہوتا ہے اسے سلام کوئی نہیں کہتا, لیکن میرے نبی جتنی دیر موت کا ذائقہ چکھا, 3 دن تک میرے نبی کو دفن نہیں کیا گیا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا, ذرا توجہ کرنا, 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا. اب یہاں پر روافض زمانہ خذلہم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ, وہ یہ کہتے ہیں, حضرت شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا مسئلہ بن گیا تھا, تو لہذا انہوں نے جناب خلافت کی باغ دوڑ اور ووٹنگ کے سلسلے میں نبی پاک کو کسی نے دفن ہی نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر جو گھر والے تھے وہ کر لیتے, تو یہ تو ان کی بھی توہین کر رہے ہو ظالمو. مسئلہ یہ نہیں تھا. اب سنو اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کو یہودی کہا کرتے تھے کہ زندگی میں تو انہوں نے ہمیں کسی بات میں آگے نہیں بڑھنے دیا, یہی جیتتے رہے ہر چیز میں, لیکن جب مریں گے نا تو دیکھنا ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ چہرہ بدل جائے گا. استغفر, یہ یہودیوں نے کہا تھا. تو میرے نبی نے یہ کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے 3 دن دفن نہ کرنا, تاکہ میرا چہرہ بتائے گا میں کل بھی سچا نبی تھا, میں آج بھی سچا نبی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, یہ تھا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, تاجدار ختم نبوت. اب بات سمجھ آئی ہے حضرات آپ کو؟ واہ واہ, جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ کہہ لے. گرمی کا مجھے پورا احساس ہے, لیکن آج شاہ صاحب نے کمال کر دیا خطاب میں. جتنا میں نے سنا ہے نا, وہ پنجابی کہتے ہیں شاہ نے آج وٹ کر دیتے ہیں. اور بڑے دنوں کے بعد میں نے ایسا غیرت مندانہ خطاب سنا ہے. ہمارے بسا اوقات یقین کرے کان تھک جاتے ہیں کہ ہم ایسا خطاب کب سنیں گے. تو آج شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کمال کیا, حق ادا کیا, سارے قرضے لا دیتے ہیں شاہ صاحب نے. تو آپ بھی سبحان اللہ والے قرضے اتارے نا جڑے منہ کوٹ کے بیٹھے ہو. جی اللہ آپ کو خیر و برکت دے. اور یہ بات ذرا سنیے, اور حضرات یہ بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو 3 دن کے بعد, ایک وجہ یہ تھی اس لیے دفن کیا گیا, اور ایک دوسری وجہ بھی تھی. نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے کم و بیش, اور سب نے نبی پاک کی زیارت کرنی تھی. اب یہ جو نقطہ عرض کر رہا ہوں نا, شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ سنیں گے. میں نے یہ کہا جب کوئی فوت ہو جائے جتنی دیر وہ مردہ اسے سلام کوئی نہیں کہتا, قبر میں رکھو پھر سلام کہتے ہیں. میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا تھا جیسے ہمارے ہوئے ہیں. اب یہ بات سنیے گا, اس طرح جنازہ میرے نبی کا نہیں ہوا. تو پھر نبی پاک کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو پھر 3 دن کیا ہوتا رہا. نبی پاک حضرت اما عائشہ کے حجرے میں تھے, وہاں پر 10 صحابی آتے, مصطفیٰ کی زیارت کرتے اور سلام پڑھتے اور چلے جاتے. یہ اور مردے ہیں جو قبروں میں چل کے زندہ ہوتے ہیں, میرا نبی یہی زندہ تھا. واہ واہ واہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ, یہ موت ایک وعدہ الہیہ تھا. اور علماء نے لکھا ہے اگر موت نہ آتی تو شاید کوئی نبی پاک کو رب سمجھ بیٹھتا, تو یہ بندے کے لیے موت کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہ آئی اور چلی گئی. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ موت نبی کو مارنے آئی تھی, وہ جو خود مردے زندہ کر دے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت, 5 کلو کا سر نہ ہلائیں, مجھے زبان چاہیے آپ کی. جو مردے زندہ کر دے اسے کیسے موت مارے گی. اور ویسے بھی آپ مشکات شریف پڑھ لیں, یہ موت کا فرشتہ جب آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, تو آپ نے ماری نا چانڈ, بغیر پوچھو آ گیا نا جی, ماری چانڈ تو دا اکھ دا ڈیلا کٹ چھڑیا. تو یہاں پر مولویوں کو چاہیے یہ حدیث پڑھ کے بیان کرے نا کہ نور دیاں تو اکھاں ہی نہیں ہوندیاں تو ڈیلا ہی نہیں ہوندا, تو کداں نکل گیا. تو میں کہا جی اس نور دا ہے تو پھر حضور دا بھی ہے. واہ واہ, کیا کہنے. واہ واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس بات کو سمجھو یار, یہ رب کی حکمتیں ہیں, ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. کیا بات ہے. واہ, اچھا انہیں اپنی آنکھ چکی دے, اللہ دی بارگاہ باری تعالیٰ کہ دے کول کلے, یہ تو مرنا چاہتا ہی نہیں. اللہ تو ہر چیز جانتا تھا. اللہ نے فرمایا تو گیا کیسے ہے, اے فرمایا جی میں باقیاں کول جانا. فرمایا نا, اے تینوں موسیٰ اے دسن لگے نہیں بھئی ہون تے تو میرے کول آیا ہے, تے کل تینوں محمد مصطفیٰ دے کول ہی جانا. واہ واہ واہ, اس انداز میں مت جانا ورنہ مارا جائے گا. انہیں کہا ہوں میں کنے جاواں,
तो फरमाया ऐसे कर, जन्नत का एक ले जा बैल और उन्हें बोल ऊपर हाथ फेर दे, जितने बाल नीचे आ जाएंगे उतने साल जिंदगी बढ़ जाएगी। वो जनाब मौत का फरिश्ता आया था दूरों खलो के कहता सरकार इजाजत है आ सकना? फरमाया हुण होई ना गल हूं अगे आ। वो जब आगे आए तो कहा क्या हुआ है? तो कहने लगे मसला ये है, ये एक बैल है, इसके ऊपर आप हाथ फेर दें और अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो इतने साल जिंदा रहें, फिर मौत आ जाएगी। ते फरमाया फिर जो मरना है ते तू हुणे ही मौत दे दे। हाँ वाह वाह क्या बात है। उलमा फरमाते हैं ये सिर्फ आदाब सिखाए जा रहे थे। तो ये जो मौत है ना, मौत ये तो नबियों से पूछ के आती है। बल्कि मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, अगर तवज्जो करें तो फ्रंट सीटों वाले हजरात, बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह का जब वली अल्लाह उसे मौत देना चाहता है ना, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है, वली मरना नहीं चाहता, फरिश्ता मौत ले आई खलोता है। ए बुखारी च 9 मैं जिम्मेदार हूं। होता बता क्या, अल्लाह फरमाता है मैं रब हो के कभी मुतरद्दिद नहीं होता। यहां इसके अलावा मैं तर्जमा कोई नहीं कर सकता वरना मेरी पकड़ होगी। क्यों हजरत शाह साहब? मुतरद्दिद नहीं होता, जिन्हों आप पकड़े में हुण मैं की करा, रब हो के मैं मुतरद्दिद कभी नहीं होता। पर जब मेरे वली की मौत का वक्त आता है तो मैं रब हो के मुतरद्दिद होता हूं कि अब ये मरना नहीं चाहता, मैंने मारना है। तो फिर अल्लाह क्या करता है? अल्लाह फरिश्ते से फरमाता है इन्हें इदा मौत को कबूल नहीं करना, ऐसे कर सारे पर्दे हटा, जन्नत में मेरा मकामे रजा इसको दिखा। जब वो देखता है वो अनवार तजल्लियात, तो वो कहता है ये किसके लिए है? फरमाया ये उसके लिए है जो अभी मरेगा। तो वो कहता है देर ना कर, फिर मौत दे, मैं यहां जाना चाहता हूं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस रब की बारगाह में वलियों का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में नबियों का क्या मकाम होगा? वाह 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 क्या। और फिर जिस बारगाह में नबियों का ये मकाम है, वहां इमामुल अंबिया का मकाम क्या होगा? वाह वाह क्या कहने। अब समझ आ रही? तो कहां गए वो लोग जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं? वो बाबे बड़े शाह ने। ये मौत जब आती है तो फरिश्ते को पहले पूछना पड़ता है, उसको पहले सारा निजाम दिखाना पड़ता है, फिर वो मौत देता है, वरना वो मौत भी नहीं दे सकता। समझ आ रही है ना? और यहां होता है जब मौत, अल्लाह ने कुरान में कहा है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतम वला यस्तक़दिमून, फरमा जब हमारा हुक्म आ जाएगा ना सेकंड आगे होगा ना पीछे होगा। तो मैंने कहा जब ऐसा ही है तो 3 दिन मौत का फरिश्ता नबी के दरवाजे पर क्या करता रहा था? मुझे बिल्कुल गर्मी का एहसास है लेकिन एनी भी कोई नहीं। 3 दिन तक मौत का फरिश्ता हुजूर के दरवाजे पर खड़ा रहा। और मैं आपको एक आज बारीक बात बताऊं, अल्लाह करके आप समझ जाएं। जब वो आवाज लगाता था ना कि मैं आगे आ जाऊं, उसकी आवाज में इतनी दहशत होती थी, सारे बैठे डर जाते थे। पता है आगे कौन बोलता था? ये आज राज की बात सुनिए। अल्लाह दी कसम ना चा साबित गल होवे ना, हजरत अम्मा आयशा खुद नहीं बोलती थी। हजरत अम्मा आयशा हजरत फातिमा को कहती थी, फातिमा एनु तू आख अंदर ना आवे। उसे पता था जिसे फातिमा रोक दे वो अंदर आ ही नहीं सकता है। नारे तकबीर ना यार, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखो ना यार, घर तो हजरत अम्मा आयशा का है, हिजरा तो हजरत अम्मा आयशा का है यार। सुभान अल्लाह। ते आखो ना यार फ्रंट सीट आने हो, पैसों चो निकल के कदी गल भी सुनिया करो, गल का अपना वजन हुंदा जे। असी तुहानू दौड़े माइए सारी हाथी सुना के नहीं टपाया, असी तुहानू मसलक सुनाया है। वाह वाह वाह। और ये मसला सुनो भाई, मौत का फरिश्ता बाहर खलोता, 3 दिन आवाज आती रही। हजरत अम्मा आयशा का घर आप भी बोल सकती थी, पर आपको पता था बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं, शान वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और अभी तुम कहते हो शाह साहब को और हमें कि ये आल का जिक्र नहीं करते, और हम राफियों की तरह नहीं करते, हम तो मुस्तफाइयों की तरह करते हैं ना। वाह वाह नारे रिसालत। वाह वाह वाह। आवाज कमजोरों वाली, एक मिनट, आवाज कमजोरों वाली अपना अपना टुक्कर हलाल करो। नाराए हैदरी करके बोलो ना जनाब। हजरत सैयदा कायनात को आप कहती थी कि फातिमा आप बोलो, जब आप बोला करती थी तो फिर वो नहीं आता। 3रे दिन के बाद मेरे नबी ने कहा, फरमाया बेटी फातिमा बात सुनो, तवज्जो है जी। फरमाया बेटी फातिमा, फरमा अब जब ये इजाजत मांगे ना तो आप ना बोलना।
اب آپ نہ بولنا کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا پیغام لانے والا پیغام لا رہا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بابا جان آپ نہیں بولی. اور پھر فرشتہ پھر بھی نہیں آیا. ہوں میں مٹھا جا گال کرنا. پیغام پتہ کیا بھیجا؟ حضور گھر والوں کو کہے پردہ کرو، یہ آپ کا گھر ہے، یہاں ادب کے ساتھ آیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے حضور کے گھرانے کا ادب. پھر وہ آیا آقا کریم علیہ السلام، آپ کا جو وعدہ الہیہ تھا وہ پورا ہوا. بس اتنی سی بات تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پیدا ہو تب بھی سلام اور نبی فوت ہو تب بھی. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو نبی فوت ہوا ہے یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو العباس جن کو فضل کہا جاتا ہے، فضل بن عباس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے. یہ حضرت فضل ان کا نام ہے، سگے چچا کے بیٹے. یہ کہتے ہیں حضور کو قبر میں دفن کر کے نکلنے والا آخری بندہ میں تھا. آخری بندہ میں تھا. فرماتے جب میں نکلنے لگا نا، اب یہ غور کریں، ہمیں کئی صلاح الدین مشورہ دیتے ہیں اور آپ بھی شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب نکلنے لگا تو میں نے کپڑا ہٹا کے نا حضور کا جب چہرہ دیکھا نا قبر دے وچ، یار میں جانتا پیا میں آخری باری حضور دی زیارت ہی کر لواں. تو کہا نبی کے لب ہل رہے تھے. سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی زندہ ہیں تو بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے تسی کہندے ہو نبی زندہ نے تو صحابہ نے زندہ نو ہی دفن کر چھڑیا ہے. اور میں کہا گوڑیا صحابہ نے تو بول دیاں بیٹھ کے بھی دفن کر چھڑیا ہے. تو زندہ دی گل کردا پیا کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ پہلے زندہ تھے زمین پر، اب زندہ ہے زمین میں. پر وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے زمین کے اوپر بھی آ جائیں گے، آسمانوں کے اوپر بھی چلے جائیں گے. واہ واہ واہ. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. واہ واہ. تو یہ ہمیں مشورے نہ دیے جائیں کہ نبی زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا. ویسے عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو زندہ کوئی دفن کیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا جملہ ہے. واہ. میں رک گیا ہوں تھوڑا سا. آپ دیکھیں نا، آپ کپاہ بیجی دیئے، کنک بیجی دیئے، مکئی بیجی دیئے، تے جدو رونی کر کے آپ نا او بی سارا کڑ کے تے گھر دے جانے اے یار چھٹ کے رکھیں جڑے جڑے مرے دانے نے نا سائڈ تے کر دیں. انہاں نو پورن دا فائدہ نہیں، انہاں نو اگ لا دیں. جنہاں دے پلے کچھ ہے نا انہیں کوئی دفن کیا جاتا ہے، دوسرے کو دفن ہی کون کرتا ہے؟ تو یہ عقلی اعتبار سے دیکھا جائے نا، ظاہری اعتبار سے تو پھر بھی یہی بات ہے. وہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تب بھی سلام. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کا معاملہ امتیوں جیسا ہوتا نہیں. اور دیکھو نبی کی ولادت پر سلام کرنا میرے رب کی سنت ہے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس پر بھی سلام، جس دن میں مروں اس دن پر بھی سلام، اور قیامت میں جب اٹھوں تب بھی سلام. آج ہمیں کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو بڑا جلوس نکالتے ہو، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہو، سلام پڑھتے ہو، اور کئی لوگ جلتے ہیں. میں نے کہا تمہاری جلن کا اس دن کیا حال ہوگا جب محشر میں حضور اٹھیں گے اور ہم سلام پڑھتے ساتھ جائیں گے. بتاؤ تمہاری جلن کا کیا حال ہوگا. اور تم تو یہاں مرے ہوئے ہو، وہاں تمہارا حال کیا ہوگا. اور ہم تو یہاں اتنی پریکٹس کر چکے ہیں کہ محشر میں ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جائے گا کہ اگر دنیا میں سلام پڑھتا تھا تو آج جہاں بھی مصطفیٰ پہ سلام. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت. حضرات توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ واہ واہ. جس کی توجہ ہے فرنٹ سیٹوں پر سبحان اللہ فرمائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ آپ نے جو سلام کی پریکٹس کی ہوئی ہے نا تو انو سائیاں نے لب لب کے لے آنا ہے بھی آ سلام دی محفل ہوندی پئی جے. تے انہاں دے سڑن دا عالم کی ہونا جڑے ایتھے سڑدے پھردے نے. یار آئے مزہ آ گیا جی. وہ اللہ اللہ خیر صلاح ہے، مزہ ہی دینا سی تانوں. جنوں جنوں ہور آیا ایک بندے نوں تو آ گیا، جڑے رہ گئے تسی بھی لے لو. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ جب آئے تب بھی سلام، آپ گئے تب بھی سلام، اور 3 دن تک سلام آپ کی ذات پہ ہوتا رہا. اور بعد میں فرمایا 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام آتے ہیں سلام پڑھتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا جب بھی مجھے کوئی سلام کہتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں سلام اور جواب بھی عنایت فرما دیتا ہوں.
یہ میرے نبی پاک نے فرمایا. تو کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کوئی سلام نہ پڑھ رہا ہو تو اس لمحے میں حضور جواب نہ دے رہے ہوں تو زندہ ہوتے ہیں تو جواب دیتے ہیں. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تب بھی بلکہ یہاں پر کہتے ہیں چلو سلام والی گل تو ٹھیک ہے تسی عید بنائی پھر دے ہو. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو عید بنا ڈالا ہے. آپ دیکھیں حضرات یہ آپ کے عقیدے کے لیے ضروری باتیں ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے جمعہ عید ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں بتاؤ نا مجھے. اور یار پکھے کرتے رہن گے جو کرتے میرے حال ویکھو اللہ پہلی باری پکھیاں نو ویکھیا جا نہیں کردے ہاں وہ کئی توتے اڈے بیٹھے تواڈے ادھر ویکھو. آپ مجھے یہ بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے جمعہ عید ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرا سوال ہے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں سال میں 2 عیدیں کہ چھوٹی دے کہ بڑی آتے ہر جمعہ بھی عید ہے. واہ 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 کیا کہنے. اللہ کے بندے تمہیں غلط کس نے انفارمیشن دی ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہر جمعہ عید. حضور نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرمایا جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے عید بنا دیا ہے. واہ واہ کیا کہنے. اور ادھر دیکھو میرے مرشد اتار حضرت علامہ پیر محمد الیاس اتار قادری مدنی چینل والے آپ نے نماز کے احکام کتاب لکھی. اس کے اندر جمعے والے چیپٹر میں آپ نے یہ حدیث لکھی اور یہ سارے حضرات سنیں جو بیچارے نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرے پہ جا سکتے ہیں نہ مکے جا سکتے ہیں نہ مدینے. میرے نبی نے فرمایا ان الجمعۃ حج الفقراء والمساکین. فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ غریبوں کا حج ہے. واہ 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 کیا بات ہے. واہ یہ جمعہ کیا ہے؟ غریبوں کا جو آج تک نہیں جا سکا اور بظاہر سبب نہیں ہے. اور میرے بھائی تڑپنا پریشان نہ ہو تو صحیح العقیدہ عالم کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا کر رب تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے. واہ 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 کیا بات اور ہے. ہمیشہ غریب بندہ ٹائم سے مسجد میں آتا ہے. امیر بندے کے پاس بیچارے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ تے رکوع دے ٹائم تے آندا تے جلدی جلدی سلام پڑھیا تے بعد والیاں سنتا بھی چھڑیاں تے ٹر گیا. اور اگر کوئی پوچھے چور صاحب اتنی جلدی چلے گئے ہو تو کہتے ہیں فرض ضروری ہے باقی کچھ ضروری بھی تو نہیں ہے نا. اتنا کہ لنڈا دین کر دیا تم نے اور پھر تمہارے پلے کیا بچا وہ بھی دیکھ رہے ہو. اور جو غریب ہوتا ہے وہ سنتے بھی پڑھتا ہے وہ نفل بھی پڑھتا ہے. اسے پتہ ہے جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے اللہ اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہے. یہ غریبوں کا حج ہے ایمان والوں کی عید ہے. واہ اور یہ کہنا کہ سال میں 2 عیدیں ہر جمعہ. آپ کو پتا ہے 52 جمعے ٹوٹل ایک سال میں ہوتے ہیں. 52 جمعے. کیا بات ہے. واہ کیا تحقیق. واہ واہ سبحان اللہ جی. 52 عیداں تو 2 او 54 تو میں کہا 54 پچا گیا. ایک ربیع الاول والی بھی 50 تو صحیح نہ یار ہے. واہ واہ کیا بات ہے. واہ اگرچہ میرا لہجہ خطیبانہ ہے میں اس پر دلیل دیتا ہوں. صرف خطیبانہ لہجہ اگر بات کریں میں دلیل دیتا ہوں کہ ربیع الاول نبی پاک کی آمد کا دن یہ عید کیسے ہے. ادھر دیکھو یہ جو جمعہ عید بنا نا نسائی شریف حدیث نمبر 1047 آپ اٹھا کے دیکھیں. نبی پاک سے یہ پوچھا گیا میرے آقا یہ بتائیں کہ جمعہ عید کیوں بنا. واہ کیا بات ہے. یہ سوال ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جمعہ عید کیوں بنا یہ سوال ہوا اور میرے نبی نے جو جواب دیا وہ میں پڑھتا ہوں. فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبیدہ. اب جواب سنیے. فرمایا جمعہ اس لیے عید بنایا گیا اس میں آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور فوت بھی ہوئے لہذا یہ عید بن گیا. میرا سوال یہ ہے آدم پیدا ہوں تو عید سمجھ میں آتی ہے فوت ہو جائیں پھر بھی عید. کیا بات ہے. کیا کہنے. اب آپ کا امتحان آ گیا مجھے پتا ہے آپ ابھی نہیں بولیں گے. واہ مفتی صاحب واہ. آدم آئے تب بھی عید حضرت آدم فوت ہوئے تب بھی عید. وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے تو آنے پر تو چلو عید ہو گئی تو 12 ربیع الاول کو نبی فوت ہوئے تو جانے پر عید کیسے ہو گئی. او مرے آدم پیدا ہو تب بھی عید ہے فوت ہو تب بھی عید ہے. اور ادھر دیکھو یہاں صوفیاء نے لکھا فرمایا نبی آئے تب بھی عید ہوتی ہے نبی جائے تب بھی عید ہوتی ہے. پر کیسے؟ آئے تو امت کی عید ہے جائے تو نبی کی اپنی عید ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حیدر تاجدار ختم نبوت. حضرات
حضرات گرامی نبی آئے تو امت کی عید ہے. اب دیکھو نا ہماری عید کیسے ہو گئی. نبی پاک آئے, ماں باپ کو عزت مل گئی, بیٹیوں کو عزت مل گئی, بیویوں کو عزت مل گئی, مزدوروں کو عزت مل گئی, غریبوں کو عزت مل گئی. میرے نبی پاک آئے, آپ نے آ کر ہمیں بتوں کے سامنے جھکنے سے روک دیا, رب کے سامنے جھکا دیا, حلال کمانے کا کہا, حلال کھانے کا کہا. قرآن آ گیا, رمضان آ گیا, ایمان آ گیا, حج آ گیا, زکات آ گئی, جہاد آ گیا, مکہ آ گیا, مدینہ آ گیا. واہ 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 کیا بات جو ہے نبی آئے تو اتنی چیزیں مل گئی تو ہماری تو عید ہو گئی. اور صرف اتنے نہیں, اگلی گالتے میں نہیں کہنا کسی نے بولو, اگر دل کو بات لگے تو بولنا. پہلی امتیں جب گناہ کرتی ہیں چہرے بگڑتے ہیں, باندر سور خنزیر بنتے ہیں, ماتھے پر گناہ لکھا جاتا ہے, دروازے پر لکھا جاتا ہے, چہرے بگڑ جاتے ہیں, زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے. تو جو میری طرف جب میرے آقا ہے, ہمارے چہرے سلامت, گناہوں پہ پردے, گھر سلامت, ہمیں شہر برباد نہیں کیے, بچا دیا گیا. اور جس نبی کے آنے پر اتنا کچھ ملے, اس کے آنے پر ماتم نہیں بنتا, پھر میلاد ہی بنتا ہے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ, نعرہ رسالت. حضرات گرامی کو سمجھ آئیے, کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ وہ جس نبی کا صدقہ ہمارے اوپر اتنے کرم ہوئے. آج نا حضور شاہ صاحب کی بلا, مفتی صاحب حضرت شاہ جی بلال صاحب, لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میلاد کون کرے. میں نے کہا نبی کے آنے پر جس کے ماں باپ کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جہاں ماں پیو ذلیل ہویا ہے نہ کرے. نبی کے آنے پر جس کی بیٹیوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جہاں تیاں ذلیل ہوئیاں نہ کرے. نبی پاک کے آنے پر جس کی بیویوں کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جن کی ذلیل ہو گئی وہ نہ کرے. نبی کے آنے پر جس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کرے, اور جن کے بگڑے ہوئے ہیں وہ کل بھی میلاد نہیں کرتے تھے, وہ آج بھی نہیں کرتے. واہ 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 واہ. ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, ہو جائے جس غدا پر عنایت حضور کی, سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی. ارے ماں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئی, اللہ نے یوں منائی ہے ولادت حضور کی, آمد مصطفیٰ. واہ 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 واہ. حضرات اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو میں جلدی سے دوبارہ دہرا دوں. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے. بھائی میلاد نبی پاک کے آنے کون منائے؟ میں نے کہا جس جس کو عزت مل گئی, ماں باپ کو, بہن بیٹی کو, گھر والی کو, اور اس کا چہرہ سلامت ہے, وہ میلاد کر لے. تو جڑا باندر ورگا نہ کرے. میں نے کب کہا ہے کرو یار؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عزیزان گرامی قدر, اس واسطے ہم احسان مند ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے, اس لیے ولادت کا جشن مناتے ہیں. لیکن حضرات ہم سب کو نا یہ باتیں ویسے سمجھنی ضرور چاہیے. میں آپ کو ایک دو ضروری گزارشات کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, چونکہ آج تقریر پہلا نمبر شاہ صاحب دا ہی ہے, میں آپ دیتی جانا جو, لیکن جو پیغام دینے آیا ہوں تو کچھ آپ لے لیں عقیدے اور مسلک کے حوالے سے ضروری گزارشات. سبحان اللہ. توجہ ہے جی حضرات؟ واہ 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 واہ. ادھر دیکھیں میری طرف. نبی پاک علیہ السلام آپ نے جلوہ گری فرمائی نا, تو مہینہ ہے ربیع الاول کا. صاحب سبل الہدا والرشاد نے شاید ایک بات لکھی, وہ کہتے ہیں رمضان میں حضور نہیں پیدا ہوئے, محرم میں نہیں پیدا ہوئے, حج کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے, کیا وجہ ہے, ربیع الاول میں کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا, اگر نبی پاک ان مہینوں میں آتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور کی اپنی برکت نہیں, رمضان کی ہے, حج کی ہے, محرم کی ہے. فرمایا ایسوں کا بوتھا بند کرنا تھا. کسی مہینے میں ہمارے یار کو برکت نہیں دی, ہمارے محبوب نے سب کو برکت عطا فرمائی ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. اس لیے الگ مہینے کا انتخاب کیا گیا. واہ واہ. اور دوسری وجہ, ربیع الاول یہ بہار کے مہینے کو کہتے ہیں, واہ واہ. ربیع بہار کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. کس کو کہتے ہیں؟ بہار. اور میں آپ کو بتاؤں جب تب نبی پاک آئے تھے نا, تب اس وقت یہ ربیع الاول ایمانی اور اسلامی اعتبار سے بھی بہار تھی, اور فزیکلی طور پر بھی بہار تھی. یعنی اپریل کا مہینہ, اور 20 یا 22 تاریخ علماء نے لکھی ہے, اپریل کا مہینہ یہ بہاروں کا موسم ہوتا ہے, پنگارے دا موسم ہوتا ہے, جشن بہارا منایا جاتا ہے. یعنی کیسا اللہ نے نظام بنایا
کہ موسم کی بھی بہار ہے، ایمان کی بھی بہار ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھا کہنے۔ یہاں ایک نکتہ دوں، ہمارے شاہ صاحب کی اور میرے مشترکہ استاد ہیں علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے یہ کہا اللہ نے یہ بڑا انتظام کیوں کیا، ادھر سے بہاروں کا مہینہ اور ادھر سے ربیع الاول، یہ بھی بہار کا مہینہ، وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ کو پتا تھا کہ ابھی تو جشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بہاروں کے موسم میں خود بخود سجاوٹ، ہریائی، پھول پھل نکل آتے ہیں۔ فرمایا قدرتی سجاوٹ رب کر دیتا ہے، آمد مصطفیٰ کی ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک جب آئے تھے تو بہاروں کا مہینہ کیوں تھا؟ تاکہ ماحول ایسا، سارا سال بارشیں برسی، ہر طرف ہریائی ہو گئی، درخت ہرے ہو گئے، پھول نکل آئے، پھل نکل آئے، جانور فربا ہو گئے، دودھ بڑھ گیا، چشمے بھر گئے، ندیاں چل پڑی۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، سارا سال بارشیں رہی، راحت و سکون رکھا، بیماریاں دوڑ گئیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لانے کا وقت ہوا، آسمان کے ستارے نیچے کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ آج کسی عورت کو بیٹی نہ دینا، بیٹے عطا کرنا۔ کیوں؟ فرمایا جب ان کو بیٹیاں دی جائیں تو یہ کافر ہیں، بیٹیوں سے چڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کسی کو چڑھانا نہیں، مصطفیٰ کی ولادت ہے، بیٹے عطا کر کے خوش کر دیا جائے۔ واہ واہ، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمر عباس قادری عطاری صاحب۔ اس کو سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ فرمائے محبت کے ساتھ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہے اور یہ خدائی انتظام ہو رہا ہے حضور کی ولادت اقدس و انور و اطہر پر۔ لیکن جو بات سنا رہا ہوں نا، اس بات سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور بالخصوص یہ نوجوان حضرات، نوجوان بچے، یہ میرے بھائی، ان کی مجھے بڑی ضرورت ہے۔ بوڑھوں کی ہمیں اب فکر نہیں ہے چونکہ ان کا عقیدہ پکا ہے۔ یہ نوجوان ہے جو موبائل پر مرزے جیسے کہ سن کو عقیدے بدلتے ہیں، اور کوٹھے آڑیاں کو عقیدہ نہ لے، احمد رضا آڑیاں دے کو لے۔ واہ واہ واہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیض رضا۔ حضرات اس واسطے جو میدان میں نکلے اس سے عقیدہ لو، پتہ بھی چلے بندہ سائیاں آڑا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماڑی جی گالوں دیا نہیں، نیٹ سے ہم سن لیتے ہیں۔ ادھر آؤ، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور بڑا ضروری۔ حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ، مفتی صاحب کی بلا، حضرات علماء آپ کی توجہ۔ ادھر دیکھو سارے، اور نیٹ والے ہو ادھر دیکھو۔ جدو تہاڈا ابا تے امی بیمار ہوئے نا، خبردار ڈاکٹر لے کے جایا جے۔ تسی کہنا ابا جی دسو کی روڑا ہے؟ جی مینوں دل دی تکلیف ہے۔ انہوں کہنا لے آپ ہنے نیٹ کھولنا ہے تے دل دیاں بیماریاں 1500 آ جانیاں نے تے او دا علاج میں تینوں ہنے دوائی لیا دینی۔ آپ کیوں ڈاکٹر کول جائیے؟ 4000 فیس تے 6 گھنٹے کھجل ہوئیے تے چیک کرائیے۔ لے نیٹ ہے نا، سانوں کیڑی لوڑ ہے ڈاکٹراں کول جانوں؟ ایویں چھرا پھردے نے، انہاں نے ایویں رولے پائے نے۔ تے ابے تیرے نے ماشاءاللہ پھڑ کے تینوں پا لمیا لینا ہے، لتر مار مار تینوں باندر بنا دینا ہے۔ انہیں آکھنا ہے اور نیٹ پہ اگر سارا کچھ ہوندا تو پھر پتر ڈاکٹراں نوں مار چھڑنا سی۔ ہر شعبے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہاں کا فاضل ہوتا ہے، پھر وہ چیک کرتا ہے، پھر دوائی دیتا ہے، پھر آرام آتا ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ نیٹ کی دوائی نہیں لینے دے گا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مسئلہ میری جان کا ہے۔ اور تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اگر جان کا مسئلہ ہو تو نیٹ والوں پر تم اعتماد نہیں کرتے، تو جب ایمان کا مسئلہ ہو تو پھر بھی نیٹ والوں پر اعتماد نہ کیا کر۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ جو تم نیٹ والوں کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تک نہیں تھا اتنے شکوک و شبہات نہیں تھے، اور جب آ گئے تو تم شک میں پڑ گئے۔ تے بابے آج بھی قائم نے، بابے کل بھی قائم ہیں، چونکہ ان کے پاس یہ موبائل نہیں اور یہ شک میں نہیں پڑتے۔ اپنے آپ کو شک سے نکالو۔ امام غزالی نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کس عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جو تمہیں شک سے نکال کر یقین میں لے آئے، تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے آئے، لڑائی سے نکال کر محبت میں لے آئے، جو تمہیں ریاکاری سے نکال کر اخلاص میں لے آئے، اس عالم کے پاس بیٹھ جانا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے بھائی اس واسطے نیٹ کے پیچھے مت بھاگو۔ اب بات دور نہ چلی جائے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گری فرمائی ربیع الاول میں۔ کس مہینے میں؟ آواز کمزوروں والی ہے، ڈاڈی کمزوراں والی ہے۔ ربیع الاول، ادھر دیکھیے، ربیع بہار ہے،
یہ بہاروں کے موسم میں نبی پاک کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ اب یہ 3-4 نکتے ہوں گے، سن لو، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا ہے یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بھی بیج اگر آپ زمین میں ڈال دیں تو وہ بڑی جلدی نکلتا ہے اور زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکلتا ہے، اور وہ پہلے تنا، پھر پودا، پھر درخت، اور پھر چھا جاتا ہے۔ اب نکتہ سنیے گا، اگر سمجھ آئے بولنا، ورنہ نہیں۔ میرے نبی کو بہاروں کے موسم میں اس لیے بھیجا کہ اب جو نبی آ رہا ہے یہ بھی کفر کا کلیجہ پھاڑ کے نکلے گا، پہلے مکے میں، پھر مدینے میں، پھر حجاز میں، اور پھر پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ واہ 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 دیکھ لو، واہ، ایسا ہی ہوا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ۔ بھائی جان، ربیع الاول میں بھیجنے کا ایک اشارہ یہ تھا کہ اب یہ نبی چھا جائے گا اور کفر کا کلیجہ پھٹ جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی، جو بہاروں کا موسم ہوتا ہے نا، یہ بڑی ٹوٹکے کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ دھیان کریں تو اس میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے، درمیانہ کام ہوتا ہے۔ اس میں نہ رات لمبی ہوتی ہے نہ دن لمبا ہوتا ہے، درمیانہ کام ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحب سبل الہدا والرشاد لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ موسم معتدل ہے، اس میں نبی آئے تو آنے والے کی شریعت بھی معتدل ہے، تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی، بڑی پیار محبت والی تمہارے لیے شریعت ہوگی۔ 50 نمازیں تھی، 5 رہ گئیں، پڑھنی 5 ہے، ثواب 50 کا ہے۔ 6 ماہ کے روزے تھے، 1 ماہ کے رہ گئے، رکھنے 1 ماہ کے ہیں، ثواب سب کا مل جائے گا۔ توجہ ہے کہ کون نہیں آپ حضرات کی؟ تو یہ ہمارے لیے شریعت آ گئی۔ اچھا، تیسرا نقطہ کیا تھا؟ یہ جو بہار ہوتی ہے نا، بہار، اس کے اندر جملہ اناج اور فروٹ، جن چیزوں کے ساتھ انسان گروتھ پکڑتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یہ نشو و نما پاتا ہے، وہ چیزیں ساری پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں حبیب کو پتہ کیوں بھیجا؟ یہ نقطہ صوفیانہ اگر آپ سمجھیں تو انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس میں روح ہوتی ہے، جسم کی اپنی غذا ہے، روح کی اپنی غذا ہے۔ فرمایا کہ بہاروں کے موسم میں جسم کی غذا زمین میں پیدا ہوتی ہے تاکہ تمہارا جسم تکڑا رہے، اسی موسم میں ہم نے حبیب کو بھیجا تاکہ تمہارے روح کی غذا بھی آ جائے۔ یہ حضور ہمارے روح کی غذا بن کے تشریف لائے، یہ مناسبت تھی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو ربیع الاول میں بھیجا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر ایک نقطہ اور سمجھنے والا ہے، جب بہاروں کا موسم آ جائے نا تو کسی بھی درخت کو بتانا نہیں پڑتا کہ تیری بہار آ گئی ہے اور پتے ہرے نکالو اور خوشیاں مناؤ، یار تیری بہار آ گئی، نہیں، بتانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان کی بہار آئے نا تو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ چنڈا لالا، لیٹا لالا، ربیع الاول آ گیا ہے، آپ نہیں لا۔ اوے بوٹیاں نو اینا شعور ہے گا، تینوں اینا شعور کوئی نہیں ہے گا۔ واہ واہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھو جو میلاد نہیں مناتے پتر، تیرے لیے بھی نسخہ ہے میرے پاس۔ یہی صاحب سبل الہدا والرشاد نے لکھا، وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت منصور، یہ منصور حلاج نہیں، یہ اور منصور ہے۔ انہوں نے نبی پاک کی خواب میں زیارت کی اور کہا حضور آپ کی امت بڑا میلاد کرتی ہے اور بڑے خرچے اور بڑے لنگر کرتی ہے، تو کیا آپ کو پسند آتا ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا، توجہ، فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، ترجمہ پنجابی چ کرانگا تے چس آئے گی، فرمایا جیڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے جمن تے راضی ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، نعرہ رسالت۔ مرحبا 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 مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، صبح سویرے آیا ہے، لین کلندر آیا ہے، کا بابا واہ واہ، عتیق گاٹ کا لو جی آخری بات، اور آپ کو چھٹی دے رہے ہیں، آخری بات، چونکہ علماء ائمہ خطبہ ہیں، انہوں نے نمازوں پر بھی پہنچنا ہے اور ہمارا بھی سفر ڈھیر سارا لمبا شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو آج کا دن خالی تھا تو شمسی صاحب نے کہا جی ایتھے آونا ہی آونا ہے، ساڈے بندیاں دی خواہش ہے، اسی کیا پھر اسی آونا ہی آونا ہے۔ لیکن خوشی ہوئی کہ اتنے علماء اور سادات نے شمسی صاحب کی سرپرستی فرمائی، اور پورے محلے والے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے عمران صاحب ہیں، علی شان صاحب ہیں، یہ ہمارے بلال صاحب ہیں، یہ آپ کے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ نوجوان ابھرتی ہوئی آوازیں ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کریں، ہر فتنے کا مقابلہ کریں، تاکہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں۔
کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے بندے کے پاس مت بیٹھنا، یہ ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری گزارش، نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا، آپ نے نا ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن زبان اس کی صحیح نہیں ہے، تنگ بہت کرتی ہے. فرمایا اس زبان گندے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. دوسرا شخص آیا، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، عبادت زیادہ نہیں کرتی لیکن اخلاق بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا اخلاق کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی. اپنی زبانوں کو درست کیجیے. آج ہماری زبانیں بڑی تلخ ہیں. مجھے نا ایک بڑا حیرانگی ہوتی ہے، پورے جسم نو شوگر ہے تو زبان دے زہر پری ہوئی ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات. اے میری گل دی کسی نو نہیں سمجھ آئی، میں کی آکھیا. کیوں جی شیخ صاحب اسی طرح ہی ہیں. اے ساڈے شیخ صاحب انگلینڈوں آئے نے، بڑی محبت والا بندہ ہے، سلام کلام بھیجتے رہندے نے، تے اج ویکھیا مینوں خوشی ہوئی ہے. اللہ تانوں برکت دے. دیکھو پورے جسم نو شوگر ہے، زبان دے زہر پری ہوئی. زبان تو کھپرا سپ ہے، ہر بندے نو ڈنگ ماردا ہے، وڈدا ہے. کاش کہ ہماری زبانوں کو شوگر ہو جائے، یعنی زبان میٹھی ہو جائے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کمال کمال. اوکھی گل سی، تسی سبحان اللہ نہیں آکھی، سبحان پر اللہ. میں تانوں معافی دینا. لیکن پیغام ہے، اس بات کو سمجھیے گا، اپنی زبانوں کو میٹھا کیجئے، نہ کہ اپنے پورے جسم میں شوگر ہے اور باقی سارے ڈنگ مار دے پھر دیو. اچھا یہ پہلی بات. اب دوسری بات بھی سماعت کیجئے گا. آپ نا بحث مباحثے سے اللہ دا نام نکل آؤ. آپ دیکھو، یقین کرو ہر بندہ ہے میں بحث تے فلانا. ہمیں بحث کا حکم نہیں ہے، ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھے راستے پر چلو. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ انعام والوں کا. انعام والے نبی اور ولی ہیں. کلمہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کے پیچھے چلو، نہ کہ بحث کرو. ساڈی قوم دا اے حال ہے، ادھا گھنٹہ بحث کر دے جی امروداں والے دے نال. اے میٹھے نے، اے میٹھے دے، میٹھے لے کے نا پھر کہندے نے اوتے لون بھی پا دے. اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کمال کمال. ایسا ہی ہے بالکل. ادھا گھنٹہ بحث کیتی کمڑیا، اوے او دا بھی وقت ضائع کیتا، اوتے پھر لون سٹی کھلوتا ہی. او یار تو کیڑی بلاں دا بنیا، میری سمجھ تو گل باہر ہے. بحث کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے، بحث کرتے ہیں لیکن بعد میں اپنی باتوں کے مخالف ہوتے ہیں. جنہیں بحث کرنے والے مجھے کوئی بتا دے 5 وقت کا نمازی ہو، کوئی بتا دے جو ماں باپ کا باادب ہو، کوئی بتا دے جو صحابہ اور اہل بیت. صرف بحث ہے. کتے آنگو پونکنا سیکھیا ہے، مسجد میں آ کر رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں سیکھا ہے. اللہ دیو بندیو جنہیں آپ بیٹھے ہیں ذرا مسجد والا رخ کرو، نماز والا رخ کرو، کو حضور والے پاسے آؤ. آپ کہڑے پاسے پہ گئے ہیں جناب؟ ہے نا ہماری غلطی؟ بولو تو صحیح نا یار. تو اپنی اس غلطی کو دور کیجیے. اور تیسری بات، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. آج ماں باپ کو لوگ ستا رہے ہیں، اور ان ماں باپ سے بھی کہوں گا اللہ دا نا جے تسی بھی اپنی اولاد تے تھوڑی جی شفقت فرمایا کرو. بس اوقات تم بھی بہت زیادہ سختی کرتے ہو. نہیں، آقا کریم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ. یہ میرے نبی نے فرمایا. اپنی اولاد کے چہرے پر تم تھپڑ نہیں مار سکتے، یہ انسان کی توہین ہے. اور اس اولاد کو بھی چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بول سکتے، یہ ماں باپ کی توہین میں شمار ہوتا ہے. جتنی مرضی سخت بات کریں سامنے سے خاموش ہو جاؤ. کہندے نے ابا تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا. میں کیا واقعی انہوں پتا ہوندا تیرے ورگی چبڑ نہیں سی جمنی ہونے. بندے دے بچے بنیا کرو تے اپنے پیواں دے نال متھے نہ لایا کرو. او توجہ ہے. اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کیا کرو. اور اگر عورتیں سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ کو سارے حق حضور نے دیے ہیں. یہ زمانے والے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. اور تانوں زندہ پورے آ جاندا سی، تانوں بچایا حضور نے آ کے. لیکن آج ایسی حرکتیں نہ کرو کہ جس سے تمہارا باپ پریشان ہو، تمہارے بھائی شرمندہ ہوں اور دوبارہ پھر تینوں گولیاں مارن تے تینوں پور کے آن. ایسی گندی حرکتیں نہ کر. میں نے جو پیغام دینا میں دبے لفظوں میں پیغام دے رہا ہوں. اے موبائلہ نے بیڑے غرق کیتے جے، اس واسطے بچو یار. ان عورتوں کو بھی بچاؤ اور خود بھی بچو. کبھی تو پاک صاف رہ لو. یہ جوانی کسی کی امانت ہے، یہ امانت اس تک پاکیزہ پہنچاؤ.